والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں بلکہ پچھلے ویک کے اندر ایک بڑا افسوسناک حادثہ پیش آیا 2-3 دن قبل لوٹن کے اندر، کہ جس میں 2 بچے 14-15 سال کے 13-14 سال کی ایج کے 2 بچے، وہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، اور اسی لڑائی کے دوران ان میں سے ایک نے دوسرے پہ چاقو سے وار کیا، اور وہ بیچارہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی اپنے جان کی بازی ہار گیا۔ اب یہ دونوں بچے پاکستانی تھے اور پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، اور پھر عمریں بھی ان کی دیکھیں 13-14 سال 15 سال یہ ایج ہے، اور اس ایج کے اندر بچوں کا اس حد تک جانا یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور یہ صرف کوئی لوٹن کا ہی کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے برطانیہ کے اندر، پورے UK کے اندر اس کے حوالے سے بہت مختلف شہروں کے اندر اس کے حوالے سے آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں لندن کی بات کریں تو یہاں لندن کے بھی مختلف حصوں کے اندر ان کیسز کے اندر آئے وقت کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مختلف ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو وکٹم ہیں وہ 17 سے کم ہوتے ہیں بہت سارے کیسز کے اندر۔ ظاہر ہے مختلف ہر طرح کی سچویشن ہے، لیکن اگر میں صرف فار ایگزامپل نیو ہیم کی بات کروں تو پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہاں پہ کچھ جو کیسز ہوئے، تقریباً 5 کے قریب ایسے کیسز کہ ان کے اندر جو وکٹمز ہیں وہ 17 سے کم ان کی ایج تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیگر علاقوں کی بھی بات کریں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس کے اندر جو نائف کرائم ہے اس کے اندر جو نوجوان بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور جو بڑی الارمنگ بات ہے کہ ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انوالومنٹ اس کی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کو بلیم کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے کہ جی وہ فلاں چیز سے متاثر ہو سکتے ہیں، آج کل ریپ سانگز ہیں، گینگسٹر میوزک ہے، اس کو سن کے بچے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ جو دوست ہیں ان کا انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے بچے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بچے بلی ہوتے ہیں، وہ بلی ہوتے ہوتے پھر خود وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور وائلنس کی طرف ان کا رجحان چلا جاتا ہے۔ ہم مختلف طرح کے ریزنز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان پہ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال پھر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ پہلے بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، اور بالخصوص اگر ہم یہیں UK یورپ برطانیہ کی بات کریں تو یہاں پہ آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے اتنی مساجد نہیں تھی، اتنے ٹی وی چینلز اسلامک چینلز نہیں تھے، اتنی زیادہ دین کی باتیں اور اس کے علم کو عام کرنے کے جو مختلف ذرائع آج موجود ہیں وہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے زیادہ ہمارے بچے وہ جیلوں کے اندر موجود نہیں تھے، اتنے زیادہ وہ کرائمز کے اندر انوالو نہیں تھے۔ اور اب ہماری کمیونٹی کے اندر ہمارا اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو وہ اگر تناسب نکالیں تو دیگر کمیونٹیز کی بنسبت ہمارے بچے وہ زیادہ جیلوں کے اندر موجود ہیں، اور آئے روز اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچنا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ میرا بچہ تو اس کے اندر انوالو نہیں ہے، وہ بڑا شریف ہے، بڑا اچھا ہے۔ پڑوسی کے گھر کے آگے اگر آگ لگی ہو تو وہ چاہے کچھ وقت لگ جائے لیکن ممکن ہے کہ وہ آگ ہمارے گھر کے دروازے تک بھی آ پہنچے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ پڑوسی کے گھر کے آگے آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھ کے اس آگ کو بجھانے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اس کویسچن کو بھی زیر نظر رکھنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ ایک طرف مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، کمیونٹی سینٹرز کے اندر، ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن سینٹرز کے اندر، اسلامک سکولز کے اندر ماشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر، وہیں پر دوسری طرف یعنی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاور ہیملٹ یہاں پر جو لندن کے اندر
ایک وہاں پہ بڑی پرانی ایک مسجد ہے اور جس کے فیصلے پورے برطانیہ کی بہت ساری مساجد کے اوپر اس کے فیصلوں کا ایک اثر ہوتا ہے اور اس کی آواز کی ایک اپنی اہمیت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اعداد و شمار کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پر جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں وہ سب سے زیادہ وہاں پہ موجود ہیں لندن کے اندر، اور اس میں سے بھی جو 47% ہیں وہ مسلمز ہیں. تو کوسچن بنتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے اب دین کی بات بھی ہو رہی ہے، میسج بھی پہنچ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب پہلے تو صرف مساجد کی بات ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ آپ کسی بھی شہر کے اندر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ایک ایک دو اسلامک اسکول بھی نظر آ رہے ہیں. اب بات کالجز، یونیورسٹیز اسپیسیفکلی جو اسلامک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے اور اسی نہج کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس حد تک اب کام کر رہے ہیں اور وہاں مختلف شہروں کے اندر اس حوالے سے بھی پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کالجز یہاں لندن کے اندر بھی موجود ہیں جو خاص طور پہ جو اسلامک ٹیچنگ پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود آخر یہ جو دوسری طرف کا معاملہ ہے اس کے اندر کیوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے کو کم ہونا چاہیے نا. یہاں پہ تو روشنی ہر روز نئے سے نئے بلب، نئی سے نئی روشنی کے انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے فقط مساجد تھی، پھر کہیں اکا دکا مساجد تھی، اب ماشاءاللہ ہر جگہ پہ 2 3 مساجد، بڑی قریب مساجد موجود ہیں. ہر اپنے مکتبہ فکر کی اپنی مسجد موجود ہے. پھر ایک مکتبہ فکر کے اندر بھی ہر ایک کے اپنی سوچ فکر کا انداز ہے، بلکہ ایک ہی فکر والے نے پھر اپنے الگ الگ مختلف شاخیں وہ بھی بنوا لی ہیں ماشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اسکولز کی بات ہو رہی ہے، اسلامک اسکولز کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ساتھ مختلف ایسی ایکٹیویٹیز ان کے اندر بھی اضافہ ہو جائے کہ جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو اسلامک انوائرمنٹ ہے یا بچوں کی جو اسلامک ایجوکیشن ہم اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر اس ہماری کمیونٹی، ہمارے بچے، ہمارا فیوچر وہ داؤ پہ لگتا نظر آ رہا ہے؟ اور ایسے بہت سارے کیسز کے اندر ان بچوں کے نام آتے ہیں. یعنی اگر آپ اسی طرح سے اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں نا، کہ اگر آپ جو تعلیمی کامیابیاں ہیں یا آپ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں GCSE کے اور دیگر اہم جو ریزلٹس ہیں، ایون یونیورسٹیز کے بھی اگر آپ ڈیٹا کو نکال کے دیکھیں تو اس کے اندر ہماری کمیونٹی، خاص طور پہ ایشین اور اس میں سے بھی پھر ہمارے پاکستانی کمیونٹی، وہ ایشین کمیونٹیز کے اندر بھی وہ پیچھے نظر آتی ہے تعلیمی معیار کے حوالے سے، تعلیمی معاملات کے حوالے سے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ مختلف وجوہات ہیں، ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مگر شاید کہیں نہ کہیں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دین کا پورا مقصد شاید سمجھے نہیں یا سمجھا نہیں پاتے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر یہ جو مسائل ہوتے ہیں، جیسے یا کہیں پر ڈرگز کا پرابلم، اس کے اندر ہمارے بچوں کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، کہیں پر یہ اب نائف کرائم ہے، اس کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ تو ہم اس کے اوپر تو بلیم کرتے ہیں، لیکن بڑی ہی معذرت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی علم ہے. آپ بہت ساری ایسی مختلف جگہوں کے اوپر کئی ایسے لوگ، ظاہرہ ہر جگہ پہ نہیں ہے مگر کچھ جگہوں کے اوپر کئی ایسے لوگ کہ جن کا کام ڈرگس ریلیٹڈ ہوتا ہے اور وہ مساجد انتظامیہ کے اندر، مساجد کے معاملات کے اندر وہ اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. وہ لوگ صف اول کے اندر نظر آتے ہیں. خطیب صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، وہ چودھری صاحب کی، ملک صاحب کی، راجہ صاحب کی، شاہ صاحب کی وہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ بڑے نیک بندے ہیں، بڑی عظیم، بڑی ان کی تو ایسی نیکیاں ہیں، ایسے کام ہیں کہ بندہ بس ان کو وہ فرشتہ ثابت کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور جس قدر اس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھائی صاحب کون سے کاموں کے اندر ملوث ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا، ہم وہاں سے کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ایسی کمیونٹی کے اندر وہ لوگ کہ جن کو آپ بڑا وقار دے رہے ہیں، بڑی عزت دے رہے ہیں، بڑا مرتبہ دے رہے ہیں، آپ ان کو بڑی ویلیو دے رہے ہیں، ان کو سٹیج کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ اس کے مختلف اس سے ظاہر فوائد بھی سمیٹے جاتے ہیں، اس کے ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں اس سے. تو جب ان کے قصیدے پڑھے جائیں گے تو وہ جو بچہ نوجوان وہاں پہ بیٹھا ہے وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میرے سارے دوست وہ فلانا کہہ رہے کہ بھئی اس کام کے اندر آ کے انوالو ہو جاؤ.
تو میں ڈرتا ہوں کہ بھائی یہ تو دین کے خلاف ہے، یہ تو فلاں چیز کے خلاف ہے۔ یہاں پہ تو دیکھیں صوفی صاحب اور فلانے راجہ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، فلانے صاحب، ظاہر ہے میں کسی اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا، ان کے تو وہ ادھر وہ بزنس چل رہے ہیں اور ادھر ان کی اتنی عزت ہے، رسپیکٹ ہے۔ تو میں بھی اصل چیز یہی ہے کہ پیسہ بنا لو، جس قدر زیادہ ہو سکے پیسہ بنا لو، جیسے کیسے ہو سکے پیسہ بنا لو، اس کے بعد رسپیکٹ، عزت، مولوی صاحب بھی، کمیٹی بھی، انتظامیہ بھی، لوگ بھی، عام بندے بھی، وہ اٹھ کے سلام بھی کریں گے، آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے۔ ایک تو یہ جو ایک پہلو ہے، یعنی ہم نے جو یہ کچھ تصور دیا ہے کہ جس کے اندر آپ نے حقوق العباد کے بھی ستیہ ناش کر دیا، لوگوں کے حقوق مارے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے آپ حج کے لیے چلے گئے، آپ نے 5 کروڑ کی جائیداد پہ ہتھیایا اور اس کے بعد آپ کچھ چند لاکھ لگا کے آپ حج کے لیے چلے گئے، اور آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ بھی بالکل آپ گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ آپ پورا اپنا بزنس اور پورے معاملات وہ ان چیزوں کے اندر، جس کے اندر ڈرگز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ اس کی تمام چیزوں کے اندر آپ انوالومنٹ ہوں، اور ادھر آپ مسجد کے اندر صف اول کے اندر نظر آئیں، اور میسج کمیونٹی کو یہ مل رہا ہو کہ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، میں اس کو مثال دیتا ہوں، ذرا میں اس چیز کی بھی کوئی وہ وکالت نہیں کر رہا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے شعور کس طرح سے اپنی قوم کا بنایا ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب دوسری شادی کر لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ وہ ان کی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ہے، انہوں نے ان کو طلاق دی، کسی اور جگہ پہ انہوں نے شادی کر لی اور عمر سے کم ہے ذرا، اس سے شادی کر لی، یا خاتون نے اپنی خاوند کے فوتگی کے بعد شادی کر لی، یا کسی نے ذرا بڑی عمر کے اندر شادی کر لی۔ اب اس طرح کے معاملات کو ہمارے ہاں بڑی بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اگرچہ یہ تمام چیزیں ان کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک طریقہ کار کے مطابق اس کا ایک جواز موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے والا خود کو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے لاتے ہوئے ذرا شرم جھجک محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا تصور اس طرح سے بنایا ہوا ہے۔ اور اس چیز کو ایون اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کئی لوگ، وہ کوئی حلال کام بھی ہے لیکن جس کام کو ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ بندہ اس کو کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ کیوں لوگ کہیں گے یار یہ اس کا کیا کام ہے، یہ تو بالکل ہی اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو وہ فلانا کام کرتا ہے۔ اب میں کوئی بھی کسی بھی کام کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے کام ان کو بڑی کم نگاہی سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر وہ جائز کام ہے۔ تو وہ بندہ وہ کام کرتے ہوئے ہچکچاہٹ میں، دوسری طرف ایک بندہ وہ ہر طرح کے حلال حرام کو ایک کیے ہوئے ہو اور حرام بزنسز کے اندر وہ انوالو ہو، لیکن اس کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے، اس کو عزت آنر دی جا رہی ہے، کیوں؟ اس کے پاس پیسہ کافی جمع ہو گیا ہے۔ تو جب ہم یہ میسج دے رہے ہوں گے اپنے ینگ جنریشن کو، تو ایک فرق تو اس سے بھی پڑتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہم اپنی کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز نہ پڑھتے ہوئے جیسے وہ اپنے دل کے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہے نا، اور وہ اس کو ایک گناہ فیل ہوتا ہے، گلٹ فیل ہوتا ہے۔ یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ہر جمعے، ہر نماز کے اوپر لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز کی یہ اہمیت ہے، اور نماز نہ پڑھنے کے یہ گناہ ہیں، یہ وبال ہے۔ اسی طرح سے یہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، بار بار اس چیز کو اسی طرح سے بتانا پڑے گا کہ جس طرح سے یہ حقوق اللہ کے معاملات کے اندر کمی کوتاہی کا گناہ ہے، وبال ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت ہے، اسی طرح سے حقوق العباد کے معاملات کے اندر بھی جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، کسی طرح کے بھی حرام بزنسز کے اندر انوالومنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک طرف کچھ خدا نخواستہ یہ ڈرگز وغیرہ کی چیزوں کو بیچنے، اچھا اس کے اندر پھر یہ ایک تصور آتا ہے جی ہم تو وہ غیر مسلموں کو اگر کر دیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ویسے بھی یہ کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ آپ کو بطور مسلمان آپ کو ایگزامپلری ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ جب ڈرگ کا یہ جو معاملہ آتا ہے نا، تو اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ سے چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے بندے وہ اپنی اس طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادات کی طرف، کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو بعد کے اندر باقی معاملات دیکھے جائیں گے، تو جو مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔
تو آپ یہ دیکھیں نا یہ تصور ہم جب تک ان چیزوں اور وہ اس کے جو وجوہات بیان کرتے ہیں یا اس کا جو ایک ریزن بتا رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں وہ کسی غیر مسلم کو دینا ہے اور اس کو اگر ہم دے دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، جبکہ قطعاً وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر 10 قسم کے لوگوں کا جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو ایک چیز تو اس چیز کو سمجھ رکھیے۔ دوسرا وہ ہمارے بچے جو یہ مختلف طرح کے اس طرح کے ایکسکیوزز ان کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں کہ جی وہ ہمارے تو وہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، ہمیں اس طرف جانا پڑا، ہم ابیوز ہوئے، ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا۔ اوکے، there are many others who got abused. There are many others who are facing more problems in their lives. They have more difficult childhood than you. انہوں نے زیادہ مشکلات اپنے بچپن کے اندر بھی دیکھی ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہر کوئی وہ چاقو پکڑ کے تو وہ میدان کے اندر نکل آئے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کسی کی جان لے لے۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ آپ کا جب آپ کے ہاتھ کے اندر چاقو آ گیا نا ایک مرتبہ اور آپ ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے تو اکثر و بیشتر آپ کا ٹھکانہ یا تو جیل ہے یا پھر قبر ہے۔ اور اس عمر کے اندر آپ اپنے والدین کو اتنا صدمہ دے کے وہ کیا حاصل کریں گے؟ اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کی اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر آپ آلریڈی انوالو ہو چکے ہیں سو ڈونٹ اس کے اندر کسی قسم کے آپ کو ہیزیٹیشن فیل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں۔ سم ٹائم پیرنٹس کو خبر نہیں ہوتی اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہوتا بھی ہے مگر پیسہ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آنے دیں، اور وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹے یہ تم اتنے یہ مہنگے مہنگے تمہارے شوز، یہ مہنگی مہنگی چیزیں، یہ مہنگی گاڑی، یہ ادھر ادھر کے بڑے مہنگے سفر اور مہنگی مہنگی چیزیں برانڈڈ، یہ کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ؟ کہتے نہیں جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے الحمدللہ، ھذا من فضل ربی۔ تو اس کے بجائے اگر آپ ساتھ بچوں کی طرف یہ توجہ کریں کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ رہا ہے، تو اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو، بچے کو بھی احساس ہو کہ میرے باپ کو خبر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو والدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ہر والد والدہ کی یہ ذمہ داری ہے بھی اور ان کی کوشش ہوتی بھی ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر بچہ کسی رانگ راستے پہ چلا جاتا ہے تو ظاہر اس کا وبال یا اس کی ملامت اس باپ کو اس ماں کو نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں، بچے باہر جا کے دوسروں کو تھریٹ کر رہے ہیں اور ان کے والدین ساتھ کھڑے ہو کے وہ بھی اس کے اوپر ساتھ جم جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا بچہ ہے، کوئی اس کو کیوں اس طرح کی نظر سے دیکھے گا، کوئی کیوں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ بچہ پہلے ہی وائلنٹ ہے، وہ باہر جاتا ہے، اس کا انداز گفتگو ایسا ہے، وہ دوسروں کو بلی کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی کوئی شکایت آئے تو بچے کو آپ روکیں۔ آپ بچے کے جب وکیل بنتے چلے جائیں گے اس کے غلط کاموں کے اندر تو پھر آگے چل کے اس کے ثمرات بڑے غلط نکلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر یہ ہماری سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، والدین اپنا رول ادا کریں۔ دیکھیں بچے پیدا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ہم وہ کام تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، بسا اوقات 5-5 10-10 4-4 3-3 2-2 بچے تو ماشاءاللہ ہیں، لیکن ان کی تربیت کی طرف پھر توجہ وہ ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو ہمیں جس وقت وہ مال آ رہا ہو، گھر کے اندر آتا نظر آ رہا ہو، تو یہ سمجھیں کہ یہ جو بغیر بچے کا کام کوئی نہیں ہے، جاب اس کی کوئی نہیں ہے، یہ جو مال آ رہا ہے یہ مال نہیں ہے، یہ آگ ہے جو گھر کے اندر آ رہی ہے، یہ اس بچے کی زندگی کا خطرہ ہے۔ کل کسی نہ کسی موقع پہ، آج تو آپ مال آنے سے خوش ہو رہے ہیں، کل خدا نہ خواستہ اس بچے کی جان چلی جائے گی اور پھر آپ ہاتھ دھرے افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ایک تو بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، پہلی چیز دے شوڈ انڈرسٹینڈ، ان کے حوالے سے بھی میں نے مختلف چیزیں ذکر کر دیں، یہاں پہ چیلنجز بھی مختلف ہیں۔ دوسری چیز والدین، یقیناً یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، سب سے پہلا کردار ان کا بنتا ہے۔ آپ نہ تو اسکول کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ کمیونٹی کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ سوسائٹی کو بلیم کر سکتے ہیں until unless کہ جب تک آپ نے اپنا رول پورا ادا نہ کیا ہو۔ اگر آپ نے اپنا پورا رول ادا کر دیا پھر یقیناً یہ ہے کہ there are many other factors کہ جو اس کے اندر اس سبب بن جاتے ہیں اور بچوں کی غلط روی کے شکار ہو جاتے ہیں بچے اور غلط راستے پہ وہ چل پڑتے ہیں۔ یقیناً وہ معاملات ہیں لیکن والدین کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اس کو نبھائیں، اس کو پورا کریں۔ اور پھر اس سب کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایز اے کمیونٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک
فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کے تباہ و برباد کر دو، اس کو الٹ پلٹ کر دو، تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس بستی کے اندر تو آپ کا ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے کہ جس نے طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی کوئی نافرمانی کا عمل نہیں کیا، اس کی ساری زندگی عبادت کے اندر گزری ہے، تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دو، کیونکہ وہ اپنی عبادت کی فکر کے اندر تو لگا رہا، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے چہرے پہ کوئی ملال نہ آیا، کوئی احساس پیدا نہ ہوا باقیوں کی گمراہی دیکھ کر۔ تو جب میری نافرمانی ہو رہی تھی، لوگ گمراہی کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اس نے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور کمیونٹی کے بھی کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات کے اندر کہیں پر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس کے مختلف راستے ہیں، مختلف طریقے ہیں، بلکہ ان بچوں کے لیے بھی کہ جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط راہ پہ آ کے پھنس گئے، اب ہمارے پاس یہ نائف کہیں نہ کہیں سے آ چکی ہے، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ پیرنٹس کو بتائیں، یا مختلف جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ اس طرح کے باکسز موجود ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنی پہچان بتائے بغیر خاموشی سے جا کے وہاں پہ باکس کے اندر ڈال دیں، اور آپ سے کوئی کویسچن وغیرہ نہیں ہوگا، آپ خاموشی سے وہاں سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے، آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ اور پھر آپ کو ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ میں نکلوں گا تو مجھ پہ اٹیک ہو جائے گا، میں وہ آؤٹ آف دا گینگ ہو جاؤں گا، تو پھر وہ سارے میرے اوپر اٹیک کریں گے، میرے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اٹیک تو ویسے بھی ہونا ہے، وہ تو آپ گینگ کے اندر بھی رہتے ہیں، تو تب بھی آپ کو آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں سے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو اپنے والدین کی مدد سے، لوکل اتھارٹیز کی مدد سے اس مشکل سے خود کو بھی بچائیں، اپنے والدین کو بھی اس پشیمانی اور پریشانی سے بچائیں۔ اور پھر اس سب کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کا رول وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیگر چیزیں جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، گورنمنٹ جب بھی کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتی ہیں تو پھر وہ ہزار راستے نکال لیتے ہیں۔ آپ نے کرونا وبا کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات تھے، بڑے کویسچنز تھے، سارے معاملات تھے، لیکن آپ نے ویکسینیشن شروع کی، لگانی تھی، لگائی، تو دیکھیں کہاں سے کہاں تک وہ جا کے معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کتنے ہی معاملات کے اندر جب آپ کہیں کہ دہشت گردی کے نام پہ کوئی قانون بناتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کتنے زیادہ آپ کیا کیا چیزیں کر جاتے ہیں وہ آپ کے اختیار کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو نائف کرائم ہے یہ بھی کسی بڑی وبا سے کم نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی یقیناً ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے۔ ایک تو ہے کہ ہر کچھ حادثے کے بعد بیانات آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی پاکستان کے اندر بس اوقات یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان بیانات کا فائدہ بھی تو کوئی نظر آئے۔ ہر سال کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بچہ جس کی جان چلی گئی ہے، وہ 14 سال کا بچہ، وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اس کے والدین کی، اس کی ان بہنوں کی، اس کی پوری فیملی کی تو ایک زندگی کس کرب سے گزرے گی۔ آپ 1000 بیانات دے دیں، آپ اس کے اوپر 1000 افسوس کا اور ندامت کا اور چیزوں کا اظہار کر دیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس کو حل کیا ہے۔ یہاں پہ کتنی کچھ ایسی ایگزامپلری سٹیز ہیں، غالباً گلاسکو یا غالباً برسٹل، ان دونوں میں سے کسی ایک کا میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ کیسز وہاں پہ اسی حوالے سے موجود تھے، مگر پھر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ غالباً گلاسکو کی بات ہے کہ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ریشو تھا، تو جب لوکل اتھارٹیز نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں دیکھیں وہ جو بچہ لے کے نکلا ہے وہ بچہ اٹ سیلف جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی بچہ فطری طور پہ وہ کوئی کلر نہیں ہے، وہ مختلف جو عوامل ہیں، مختلف ریزنز ہیں جو اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ ان ریزنز کو کٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں، آپ ان کو الٹرنیٹیو چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کام بہرحال گورنمنٹ کا ہے، لوکل جو اتھارٹیز ہیں ان کو اپنے اپنے علاقے کے اندر ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ بچے کو اسکول سے ایکسپیل کر دیتے ہیں، اسکول سے اس کو نکال دیا آپ نے، کالج آپ کو اس کو جانے سے نکال رہے ہیں، آپ نے وہاں سے بھی نکال دیا، یہاں سے بھی نکال دیا، اب آگے کیا ہے اس کے لیے؟ واٹ ادر آپشنز ہی اور شی ہیز، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آگ جو لگ رہی ہے کمیونٹی کے اندر، یہ کل ہمارے گھر کے اندر بھی پہنچ سکتی ہے، کل خدا نخواستہ اور کچھ نہیں تو خدا نخواستہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بچے اسی اسکول کے اندر ادھر ادھر آتے جاتے وہ گزرتے ہوئے اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اپنا کردار، جو بچے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور اس امانت کے بارے اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے گا۔ اسی طرح سے کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے،
اور مختلف اس کے آپشنس ہیں ان کو اویل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل جو لوگ ہمارے کمیونٹی کے اندر بھی جو پولیٹکس کے اندر انوالو ہوں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انفسائز کریں، وہ اس طرح کہ ہم فلسطین کے لیے، سیریا کے لیے کمپینز چلاتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اپنے جو لوکل جو ایشو ہے، بچوں کے جو ایشوز ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں اسی طرح سے کمپین چلانی چاہیے تاکہ گورنمنٹ اس طرف بھی متوجہ ہو۔